بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرکز ایپ کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے سوال پوچھا، تو مرکز ایپ سے ارننگ کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ شرعی حکم بتانے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مرکز ایپ کے ذریعے اب کماتے کس طرح ہے۔ مرکز ایپ کے نام سے جو ایپ ہے، اس کے اندر کمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اکاؤنٹ کھول کر سب سے پہلے تو یہ ایپ آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر آپ اس کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں، سائن ان ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کو مختلف چیزوں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں، مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کی تصویریں وہاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور آپ کے پاس شیئر کا بٹن ہوتا ہے۔ آپ شیئر کا بٹن دباتے ہیں، کلک کرتے ہیں، تو وہ ڈسکرپشن کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے، اس کی جو سائز ہے وہ کیا ہے، کس کمپنی کی چیز ہے، اس طرح یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ شیئر کرنے کے لیے اپنا واٹس ایپ یا فیس بک پیج ہو یا اسی طرح انسٹاگرام ہو، جس طریقے سے بھی آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کسی کوئی خریدنے والا ہوتا ہے تو وہ آپ سے ہی خریدتا ہے، یعنی آپ کو آرڈر بیچتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ یہ چیز میں خریدتا ہوں، تو آپ وہ چیز اس کو بیچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر کے سارا معاملہ کرنے کے بعد پھر چونکہ وہ جو چیز بیچنے والے ہیں وہ تو مرکز ایپ والے ہیں، پھر ان لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز فلان بندے کو پہنچا دے، وہ ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے کہ چیز ضائع ہو جائے تو ذمہ دار بھی وہ ہیں، چیز واپس کرے تو واپس بھی اسی کو کریں گے۔ اس طرح آپ درمیان میں صرف وہ چیز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان سے ڈیلنگ کر کے وہ چیز ان کو بیچتے ہیں، لیکن وصولی کرنے کے لیے، یعنی اس کی ڈیلیوری کرنا اور اس کو سارا کچھ کرنا جو ہے، یہ مرکز والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں آپ نے جو اپنا منافع رکھ کے اس چیز کو بیچ دیا، جو پرافٹ مثلا 150 روپے کی چیز تھی، آپ نے 200 کی بیچ دی، تو 50 روپے آپ کا پرافٹ مل گیا، تو یہ کیا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں بن سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بیچنے والے ہیں، یعنی یہ جو خریدار ہے یہ آپ سے خریدتا ہے، آپ اس کو بیچتے ہیں۔ اگر یہی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں جس کا آپ مالک ہیں۔ اگر مالک نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ آپ کے قبضہ میں ہو، آپ کسی اور کی اجازت سے اس کی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ آپ کے قبضہ میں ہو، تاکہ جو بندہ اس کو خریدتا ہے اس کو آپ حوالہ کر سکے، اور اگر ضائع ہو تو اس کے ضائع ہونے کا نقصان تاوان بھی آپ بھریں گے۔ الغنم بالغرم، یہ ایک اصول ہے کہ انسان جو ہے فائدہ اسی جگہ حاصل کر سکتا ہے جہاں وہ تاوان کا رسک لے رہا ہو، وہ نقصان جو ہے اس کا ازالہ کرنا بھی اسی کے اوپر آ رہا ہو۔ یہاں نقصان بھرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، بیچ میں صرف جو ہے فائدہ لینے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو یہ آپ بیچنے والا نہیں ہے، آپ بیچنے والا نہیں ہے اور وہ خریدنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ کا بیچنا درست نہیں ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں میں نے بیچ دیا، اس کا خریدنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، نہ آپ کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بیچتا نہیں ہوں، میں اس بندے کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں، باقی بیچنا خریدنا وہ معاملہ تو اس کا مرکز کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ اس بندے کو وہ چیز دکھاتے ہیں اور اس میں آپ یہ آپشن رکھتے ہیں کہ بائی کرے، خریدے، اور آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، قیمت رکھتے ہیں کہ یہ چیز اتنی کی میں بیچ رہا ہوں۔ آپ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے کہ میں ایجنٹ ہوں، میں اصل بیچنے والا نہیں ہوں، اصل بیچنے والا کوئی اور ہے، میں تو یہ صرف چیز آپ کو فراہم کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، بس آپ نے اگر خریدنا ہے تو پھر مرکز والوں سے آپ خریدیں گے، میرے واسطے سے آپ خریدیں گے۔ یہ پوزیشن اپنی آپ واضح نہیں کر رہے، لہٰذا اگر آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ یہ چیز بیچنے والا میں نہیں ہوں، بلکہ میں صرف اس کی تشہیر کر رہا ہوں، اگر آپ نے خریدنا ہے تو مرکز والوں سے خریدیں۔ اس صورت میں اگر آپ نے اس کے ساتھ قیمت بھی رکھی ہے، 150 کی چیز ہے، آپ نے 200 روپے کی قیمت اس کے ساتھ رکھی اور اس نے جا کر 200 کی وہ چیز خریدی،
اور آپ نے جا کر جو ہے ان لوگوں سے کہا کہ میرا جو کمیشن ہے وہ مجھے دے دیں، تو ان لوگوں نے آپ کو اپنا کمیشن دے دیا، تو کمیشن کے حساب سے ہوگا، پرافٹ نہیں ہوگا کہ چیز جو ہے وہ مرکز والوں کی ملکیت ہے، جتنا اس پر منافع ہوگا منافع سب ان کا ہے۔ ہاں آپ اپنا کمیشن رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں گے کہ میں بیچنے والا نہیں ہوں۔ ہاں اگر آپ بیچنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ جب اس چیز کی تشہیر کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے، جب اس کی تشہیر کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کو اس کے اندر بائی کا آپشن نہ دیں، بائی کا آپشن نہ دیں، بلکہ اس کے اندر آرڈر کا آپشن دے دیں، تاکہ وہ بندہ آپ کو آرڈر کرے گا کہ یہ چیز مجھے چاہیے۔ یعنی بائی کا مطلب ہوتا ہے میں نے خرید لیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، یہ ایجاب اور قبول ہے، یہ نہ ہو۔ وہ آرڈر کرے، آرڈر کرنے کے بعد آپ اس کو مرکز والوں سے خریدے، خریدنے کے بعد پھر اس کو کنفرم کریں۔ جب اس نے آرڈر کیا آپ مرکز والوں سے خریدے، خریدنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو آپ بیچ دیں، پھر وہ کنفرم کرے۔ اس صورت میں یہ بیچنا خریدنا درست ہوگا، یعنی چیز آپ کی ملکیت میں، آپ کے قبضے میں آئے، اس کے بعد آپ بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کا بیچنا درست نہیں ہے۔